جی پی اے میٹر کرتا ہے اگر آپ نے اسکالرشپ کے لیے باہر کا سب سے زیادہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے پروفیشنلز ہیں ان کے ساتھ لنکس بہت میٹر کرتے ہیں. I'm your host Khansa Bhatt, and I'm very excited to welcome you all in another episode of Ask the Graduate. Ask the Graduate is actually an interview series that Chadar has organized to help the undergrad students navigating through their career life and the questions and concerns they might have. We have contacted a number of individuals, a number of professionals, kuch Nast ke alumnus hain mostly. We have contacted them and we have conveyed your questions to them so that they can answer your questions, provide you the basic guidance that you need. So today I have Mr. Muzammil Azim with me. Assalamu alaikum Muzammil. How are you doing? وعلیکم السلام. الحمدللہ. So Muzammil graduated in 2018 in economics. His major was economics, and after I think 1 year of his graduation, or 1.5 कह सकते हैं, 1.5 year after his graduation, he got his job in the state bank, and he's working as an assistant director there, mashallah. So Muzammil, walk us a little bit through your journey. आपके जो एक स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ तक का जो सफ़र है, हाउ हैज़ इट बिन, आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े, व्हाट वर द थिंग्स दैट हेल्प्ड यू, व्हाट वर द थिंग्स जिनमें आपने स्ट्रगल किया, प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस. Thank you so much first of all for Chadar to give this platform. میرا خیال میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز تھی یونیورسٹی لائف کے دوران وہ یہی تھی کہ ایز یو آل نو انجینئرنگ اور ان کے اندر ہائرارکی جو میکینیکل الیکٹریکل اور اس طرح ایگزسٹ کرتی ہے اٹ ہیلڈ اے لاٹ آف سوے. تو سوشل سائنسز کی طرف آنے میں لوگ ہیزیٹیٹ بھی کرتے ہیں, ڈفرینٹ پیپل ہیو دیئر اون ریزنس, لیکن پوائنٹ اینڈ پہ یہی آتا ہے کہ ایون دو دس فیلڈ از ناٹ سیچوریٹڈ وٹ آر دا جاب پراسپیکٹس آف این اکنامکس گریجویٹ. تو یہاں پہ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا وہ یہ رہا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے لیے میٹر کرتی ہے کسی بھی اکنامکس گریجویٹ کے لیے جب وہ جاب مارکیٹ میں جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریئل لائف اپلیکیشنس کے بارے میں کتنا جانتا ہے. اکنامکس کے کانسیپٹس جو بھی آپ کی کہہ لیں کہ ہماری فائنینشیل ایڈوائزرز, ہماری فائنینس منسٹری, گورنمنٹ کی وہ باڈیز جو رسپانسبل ہیں مانیٹری پالیسی اور فسکل میٹرز کے لیے, ایک اکنامکس گریجویٹ کو تھیوریز کو اس پریکٹس کے ساتھ لنک کرنا کیا آتا ہے یا نہیں آتا. جب بھی آپ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے جو آپ کو باقی پیئرز کے اوپر ایج پرووائڈ کرتا ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ رہا اسٹوڈنٹ لائف کے اندر وہ یہ تھا کہ گھر کی مرغی دال برابر. ایون دو ہماری امیڈیٹ ایکسیس کے اندر ہمارے وہ ٹیچرس تھے جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے تھے, وچ وی وش کہ ہم ان سے اب سیکھ سکیں, لیکن ہم چونکہ اب دور بیٹھے ہیں سارے اپنی اپنی فیلڈس کے اندر ہیں تو وی کین ناٹ گیٹ دیٹ سیم انسائٹ. یو گائز ہیو اے کمپیٹیٹو ایج ان اے مینر اور اس, اور یہ میرا خیال میں بہت چیز میٹر کرتی ہے. اوبویسلی وہ چلنگز اور وہ ایک یونیورسٹی کا چارم وہ الگ چیز, لیکن اسپیکنگ فرام اے پیورلی ایکیڈیمک اینگل یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ اس وقت تھیوری کو پریکٹس کے ساتھ کتنا زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ جو میرے خیال میں آگے آئے گی کہ جی پی اے میٹر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو یہاں پہ میں آپ کو دو اریناز ڈیفائن کر دیتا ہوں. ایک ارینا وہ ہے جس کے لیے جی پی اے میٹر کرتا ہے اور ایک ارینا وہ ہے جس کے لیے جی پی اے میٹر نہیں کرتا. جی پی اے میٹر کرتا ہے اگر آپ نے اسکالرشپ کے لیے باہر اپلائی کرنا ہے یا پھر ایم ایس یا فل فلیج اسکالرشپ آپ لینا چاہتے ہیں, اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو پورا کرنے کے لیے یو نیڈ اے منیمم آف آئی گیس 3.5 سی جی پی اے, ٹھیک ہے, جسٹ ٹو ہیو ایلیجیبلٹی. لیکن جب بات آتی ہے مارکیٹ کے اندر جس وقت آپ جا کے بیٹھتے ہیں اور جی پی اے لیس جیسے آپ کا 2.5 یا پھر 2.65, اور ہمارے ایسے کئی دوست تھے جن کے یہ تھے, and they landed better jobs than us. I'm not kidding you. He was earning 1,20,000 when we were earning 15,000, and my CGPA was 3.55 in the beginning. So one of the difference was pretty drastic. تو یہ اب میٹر کرتا ہے انڈیویجول ٹو انڈیویجول کہ اگر آپ جاب سیکٹر دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ سائڈ پہ, یو نیڈ اے سیف اسپیس, یو نیڈ اے نیٹ ٹو فال آن. تو اس سلسلے کے اندر پھر آپ کے ڈفرینٹ این ای ٹی کے ٹیسٹ وغیرہ ہیں اور ان کے جو اسپیسیفائڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. جی پی اے اتنا میٹر نہیں کرتا. اس طرح کارپوریٹ سائڈ پہ آئیں تو کارپوریٹس والوں کو انٹرسٹ یہ رہتا ہے کہ کیا یہ لڑکا یا لڑکی یا خاتون ہماری اسپیسیفک نیڈ کے مطابق ہے یا نہیں ہے. دے ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ سی جی پی اے, ٹھیک ہے. اور
میرا خیال میں آپ آگے کوشچن کریں تو وی کین ایکسپاؤنڈ آن دیٹ. another question that I have is کہ آپ نے جب اسٹارٹ میں جاب کرنی شروع کی تو what was the work environment that you got or like your experience of یہ جو بیسک ٹرانزیشن آتی ہے لائف میں فرام اے اسٹوڈنٹ ٹو اے پروفیشنل, like what was your experience? ہمیں 3 ماڈیولز پڑھائے تھے ڈاکٹر اشفاق احسن خان صاحب نے, وہ ابھی بھی ہیں ڈین, ابھی بھی ڈین ہے نا؟ I'm not aware. اچھا ٹھیک. تو انہوں نے ہی واز فائنانس ایڈوائزر ان مشرف ہیرا, تو ہی ہیڈ اے لاٹ آف انسائٹ. ٹھیک ہے, وہ ہماری دبا کے بزنس کیا کرتے تھے, مطلب کہ ہی واز روتھلیس, اور وہ کہتے تھے کہ آئی ایم پریپیئرنگ یو فار دا مارکیٹ. ٹھیک ہے, بیکاز دیر وونٹ بی ٹیچرز اویلیبل ان دا مارکیٹ, یو ول ہیو ٹو ڈیل ود یور باس. اور بات وہی ہے کہ ہم انسان ہیں, ساری بات ہے, ایگو فیکٹر ساروں میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو وہاں پہ جب ایک اسٹرکٹ ہائرارکی ڈیفائن ہوئی ہو تو لیٹس جسٹ سے کہ ایگوز کلیش. ایک جو آئیڈیل سینیریو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یور باس از اے مینٹور, اور وہ آپ کو پیار سے جو ہے ہی از گائیڈنگ یو along the way and he is there to provide you a cushion if anything goes awry, if anything goes wrong. لیکن پھر دوسرے ہوتے ہیں جو کہ they only want the results, they are not interested in developing the individual as per se. تو یہ 2 چیزیں میٹر کرتی ہیں. obviously وہ جو بھی بندہ ورک انوائرمنٹ میں جائے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ what is he dealing with. دوسری چیز کہ آپ کے کالیگس کس طرح سے آپ کو دیکھتے ہیں, وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو پروموشن کا کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے, گریڈنگ کس طرح سے ہے. اگر تو وہ ریلیٹو گریڈنگ ہے اس طرح سے جس طرح سے ہمارے نسٹ کے اندر ہے, تو کانفلکٹس جو ہیں وہ آئیں گے, کانفلکٹس آتے بھی ہیں. اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ بیلنس یہ کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے نالج لینی ہے, اسکل سیکھنا, اس کے لیے ایک ہمبلنس بھی چاہیے, اور کوئی آپ کی ایگو کو یا پھر آپ کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ نہ کرے آپ کے ساتھ والا بندہ. تو دیر از اے مڈل گراؤنڈ جہاں پہ دونوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی سیلف رسپیکٹ کو بھی ٹھیس نہ پہنچا سکے. اور میں ایک بڑی ایڈوائس دینا چاہوں گا اپنے جونیئرس کو کہ جب بھی ایسا موقع آتا ہے تو یو فیل ویری فرسٹریٹڈ. ٹھیک ہے, کہ ورک انوائرمنٹ اچھا ہے, اس کی وجہ سے فیملی انوائرمنٹ پہ بھی اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ فیملی انوائرمنٹ اور ورک انوائرمنٹ کا بیلنس تو الگ چیز, لیکن آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ جو بھی آپ کو ڈیمین کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کو ڈفرینٹ طریقوں سے نب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ اس کی ہیبٹس کو اس کے سامنے ڈیفائن کرنا شروع کر دیں ان اے سیٹنگ, ان اے پبلک سیٹنگ. جب آپ اس کی ہیبٹ کو ایکسپلین کریں گے کہ یو ڈو دس اینڈ دین یو ڈو دس اینڈ یو وانٹ دیٹ ریزلٹ, ٹھیک ہے, تو آٹومیٹکلی کنفیوژن ان کے چہرے سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے دیٹ ہی از ڈیفائننگ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. تو اٹ از اے گریٹ ڈیٹرنٹ. So the most important thing is to like define your own boundaries. کہ آپ کس حد تک ایک بندے کو الاؤ کر رہے ہیں, لائک اپنی سیلف رسپیکٹ کو نہ پاؤں کے نیچے نہ آنے دیں. لیکن اتنی بھی گردن نہ آکڑ جائے کہ وہ ہوتا ہے نا ہمارے کچھ, دیکھیں ہم جب ایز اے سینئرز گریجویٹ ہو کے باہر نکلتے ہیں نا, وی آر یوز ٹو اتھارٹی ہماری جونیئرس کے اوپر, سافٹمورس کے اوپر, جو بالکل نئے نئے بچے آئے ہوتے ہیں فریش, ان کے اوپر ہمیں ڈھونس ڈالنے کا نا ایک چڑھا ہوتا ہے, ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اب وہی ایٹیٹیوڈ جب ہم جاب مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں تو مائنڈ یو ہم وہاں پہ وی آر دا فریشیز دیئر, تو ہمبلنس بھی ضروری ہے. وہاں پہ گردن اکڑا کہ جی آئی نو اٹ آل اور آئی ہیو سین اٹ آل, آئی ہیو ڈن اٹ آل, وہ گیم تھوڑی سی میں نے بتایا نا کہ دونوں ایکسٹریمز ہیں, درمیان میں کھیلنا سیکھنا ہے. تو جیسے سنس یو اسٹڈی فرام نسٹ, اور نسٹ کا بڑا وہ ہے کہ جی کیو ایس رینکنگ میں یہاں پہ پہنچ گئی ہے, نمبر 1 یونیورسٹی, یہ وہ, تو ڈڈ بینگ اے نسٹین گیو یو اینی ایج, یا مطلب آپ کی سی وی کے اوپر جب لکھا ہوا ہوگا کہ بھائی گریجویٹڈ فرام نسٹ, ڈڈ اٹ ہیلپ یو سم ویئر؟ ہاں it helps a lot, کیونکہ میں obviously باقی یونیورسٹیز کا نام ہی لوں گا, they have their own آپ کے اسکل سیٹ, ان کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے فیلڈس کے اندر. نسٹ کا سب سے زیادہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ نسٹ کا لڑکا یا خاتون جب بھی بات کرتی ہے نا, کلیئر فیل آتی ہے, you can assess from their mannerism کہ he is from نسٹ when compared with other guys or gals from his same age group who have studied from different universities. تو جب بھی آپ کا باس یا پھر آپ کے پوٹینشیل امپلائرس یہ دیکھیں نا کہ اچھا یو آر فرام نسٹ, اس طرح سے ان کے نا ایک چہرے کے اوپر ایک آتی ہے.
لیکن میں نے Okay, بات so وہ ریفر it کروں does گا make a پہلے, difference. اٹ ڈز میک اے ڈفرنس, لیکن میں بات ریفر کروں گا جو میں نے پہلی بات کی تھی کہ یو مسٹ نو وٹ یور ہاؤ یور سبجیکٹ ریلیٹس ٹو دا فیلڈ اٹ سیلف. ہاں ٹھیک ہے, ہاں اگر آپ نے وہاں مار exactly. کھائی, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پھر ایک جیلسی فیکٹر بھی آتا ہے. آپ کے جو باس ہیں آبویسلی سارے نس سے نہیں پڑے ہوں گے, وہ آپ اٹ از ہاں ناٹ نیسسری کہ آپ نے بنایا کہ ہاں ہی جا کے ہائر ہو رہے ہیں. وہ ڈفرنٹ یونیورسٹیز ہو سکتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اسیس کرتے ہیں بچہ نیا نیا آیا ہے, کیا نسٹ ہے کیا چیز جو اتنا مطلب اس کو کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ اگر آپ نے جواب جو ہیں وہ آئیں بائیں شائیں کیے, تو آپ نس کا نام بھی ساتھ ہی لے کے ڈوب رہے ہیں. ہاں ظاہر ہے. اچھا یہ نس کیا نہیں آئی, ہمیں تو کچھ خاص چیز نظر نہیں آئی, وہی نارمل تھے, بس کہانیاں ڈال رہے تھے, اور یہ پرسیپشن وہاں بن جاتا. تو since آپ کو like almost 2 years ہو گئے graduate ہوئے ہوئے, do you know any good job opportunities for econ graduates either in ہاں Pakistan or abroad? Are there any companies, any organizations that people can like look forward to applying? ہاں, یہاں پہ نا ہمارے یہ کچھ بہت ایکٹیو الومنائی نے, میرے اپنے بیچ فیلوز نے بھی گروپس بنائے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے اوپر, جہاں پہ وہ شیئر کرتے رہتے ہیں اس طرح کی اپرچونیٹیز. تو اگر جونیئرس کا آپ لوگوں کا اس طرح کا کوئی پورے بیچ کا ایک واٹس ایپ گروپ بن سکتا ہے تو اٹ وڈ بی گریٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا زیادہ شوق ہے گورنمنٹ سیکٹر والی سائڈ پہ آنے کا, تو موسٹ آف دا جو جیسے آپ کہنے ہیں اسامیاں یا پھر ویکینسیز جو ہیں وہ فیلڈ ایگزیکٹلی وہ نہیں کرتے, لمٹ نہیں کرتے فیلڈ کو. اسسٹنٹ ڈائریکٹر گریڈ جیسے بی پی ایس 17 بولتے ہیں, بیسک پے اسکل 17, تو وہ یو اچھا. کین اپلائی فار دیٹ. تو وہ ہے وی یو لرننگ, ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے جہاں سے ہم سارے لڑکے دیکھا کرتے تھے. گورنمنٹ کی جابس بھی اور ادروائز پرائیویٹ سیکٹر کی بھی وہاں پہ آ جاتی ہیں, لیکن پرائمرلی فار گورنمنٹ جابس. تو جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہے, جو جسے آپ کہہ لیں کہ ہمارے اکثر آئزیک کے دوست جو تھے دے ہیڈڈ فار کارپوریٹ سیکٹر. اچھا. ہاں, تو دے ہیڈ فار اینڈ دے تھرائیو دیئر. ایک اپنا ایکیومین ہوتا ہے, ایک اپنی کمپیٹیونیس کی ایک آپ کہنے پرسنالٹی ہوتی ہے جو وہاں پہ چلتی ہے. تو وہاں جو ہے آپ کو ایج ملتا ہے نس پلیسمنٹ سینٹر سے. نس پلیسمنٹ سینٹر اچھا, یہاں پہ نس پلیسمنٹ سینٹر کا ایک مسئلہ ہے, وہ اپلوڈ تب کرتے ہیں جب آخری کچھ ڈیٹا رہ گئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کریٹ اے سینس آف ارجنسی کہ ہاں جی یہ بھی آ گیا, وہ بھی آ گیا, وہاں بھی کرنا ہے, یہاں بھی کرنا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ میجر جو ملٹی نیشنلز ہیں, میرا خیال میں نس نے انیشیٹو اچھا لیا ہوا ہے کہ انڈسٹری کو جونیئرس کے ساتھ ملوانے کا, ہے نا ایسا, میرا خیال میں تھا. there was recently a job fair as well جہاں پہ different organizations آئے ہوئے تھے, اور جو جونیئرز اور سینئر ایئر والے تھے like they went there اور different لوگوں سے مل رہے تھے organizations کے. تو I think it was a very good thing. اچھا, یہاں It پہ was ایک اور really چیز helpful. ہے کہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, اب ہمیں جس وقت جاب فیئر ہوا تھا ہمارا فائنل ایئر چل رہا تھا, تو دوست نے کہا کہ مجھ سے کہا کہ یار پیسے نہیں ملیں گے, لیکن آئی نو اے پلیس جہاں پہ یو لرن اے لاٹ. ٹھیک ہے, اب گریجویٹ ہونے کے ساتھ ہی آئی نو ویری ویل آئی ایم دی اونلی سن کہ فائنینشیل برڈن جب آتا ہے تو وہ اٹ از ناٹ ایزی ٹو بیئر, اور ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں آپ کے گھر والوں کی کہ یار بچے پہ 8 لاکھ لگائے ہیں, تو ویئر از دی آؤٹ کم. لیکن وہ جو امیڈیٹ, اس نے کہا یار 15,000 ملے گا اینڈ یو ول ہیو ٹو ڈو دس انٹرنشپ. ٹھیک ہے, اب اتفاق یہ ہوا کہ وہ 2 مہینے کا ایکسپیرینس تھا, لیکن اس کے تھرو لنکس اس طرح کے اسٹیبلش ہو گئے کہ آپ کی جو جیسے آپ کہہ لیں کہ بیوروکریٹس کے ساتھ, جیسے آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بن جاتا ہے بندے کا. تو اگر آپشن یہ آئے نا کہ سیکھنا ورسز امیڈیٹ پیسہ, تو گو فار دا رائٹ ون. دیٹ از اے ویری گڈ ایڈوائس. مطلب پیسہ تو آپ کو مل ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے, لیکن ایکسپیرینس کا واقعی کوئی مول نہیں ہوتا. اور جہاں پہ لرننگ ایکسپیرینس ہو رہا ہے obviously that is the best thing ever. بہت سے لوگ اسپیشلی فرسٹ سیکنڈ ایئر میں بہت کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ جو چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے ہم اس کو اپلائی کیسے کریں, There's a یا gap between theory and practice. ٹھیک ہے, یا یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ, اور یہ ایکچولی کنسرن ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز نہیں سکھائی جا رہی جو ہم ریئل لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو what is your take in that کہ how can we actually apply the courses taught to us in the university? یوزلی آپ کے 3rd یا 4th ایئر کے اندر نا اس طرح کے سبجیکٹس آتے ہیں جو ڈائریکٹلی پریکٹس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ پہلے 4 سیمسٹرز کے اندر ہم نے مطلب اتنا کوئی ہم یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں سیمسٹر سسٹم کے درمیان کہ ہم اس کو سمپل ایز اے ایکسرسائز کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ وی جسٹ ہیو ٹو گیٹ دس سرٹن اماؤنٹ آف جی پی اے. ہمارے لینس جو ہیں وہ جی پی اے اورینٹیڈ ہو چکے ہوتے ہیں ان 4 سیمسٹرز کے اندر, رادر دین
وہ کنسرن کہ ہمیں پریکٹس میں کروایا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. تو ہاں آخری 4 سیمسٹرز کے اندر وہ بہت زیادہ اوور لیپ آتا ہے اس کے ساتھ, اور اگر نہیں آتا تو وہ آئیڈیل پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ اپنے ٹیچر سے کوشچن کر سکتے ہیں کہ سر ہاؤ از دس کو ریلیٹنگ ود دس ریسنٹ پالیسی دیٹ اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ اور فائنانس منسٹری اور اکنامک ایڈوائزری کمیٹی ہیز اناؤنسڈ. اور میں بلیو می آر ٹیچرز آر ویل مطلب ورسڈ ان دوز پالیسیز. لیکن کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں یار پھٹا مارنے چلتے ہیں, یار چائے پینے چلیں, ہاں یار ایزی سین ہے بعد میں دیکھی جائے گی. کسی ایک تھیٹے کو پکڑا ہوتا ہے کہ اسائنمنٹس تو ایک کر ہی رہا ہے, کوئی ہم نے چھاپے مار لینے ہیں, میٹس چل ایزی ہو گزر جائیں گے, فائنل کی رات کو بیٹھ کے پڑھ لینا ہے, اور لٹرلی آپ پاس بھی ہو جاتے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن ہاں what you don't have is understanding of that knowledge in the real world which will matter the most. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, آپ جو کوئی بھی ہیں, I don't know who is going to listen to this video, لیکن یار مائکروسافٹ ایکسل, مائکروسافٹ ورڈ اور اخبار, یہ 3 چیزیں لازمی شروع کر دیں اپنی زندگی میں ابھی. ٹھیک ہے, یو مسٹ ریڈ. ہاں میں ڈان ٹریبیون 10:30 بجے اپلوڈ ہو جاتا ہے آن لائن, پلیز اس کے اوپر صرف 15 منٹ کی نظر مار لیا کریں. ٹھیک ہے, پرویز طاہر بہت اچھے آرٹیکلس لکھتے ہیں, ویری کنسائز 3 پیراگرافس ہوتے ہیں, کہاں دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے بندہ, وہ پڑھ لیں. ایکسل لازمی سیکھیں یار, جو کچھ بھی ہو, مطلب ایکسل, ایکسل ان ایکسل. ٹھیک. اوکے سو یور ایڈوائس از کہ ٹیچرس سے کریں گائیڈنس لیں کہ ہاؤ ول یو بی ایبل ٹو اپلائی دا نالج, اور لاپرواہیوں کے بجائے دھیان سے پڑھیں. دیٹس اے ویری آسم اچھا ایڈوائس. دیکھیں میں کہتا ہوں جی پی اے میٹر اس وجہ سے بھی نہیں کرتا کہ سپوز کریں آپ کا جی پی اے آ رہا ہے 2.9 سے لے کے 3.2 کے درمیان, میں اس جیسی, کیونکہ وہ بی پلس والی ایک قسم کا کیٹر بن جاتا ہے. خواتین پڑھتی زیادہ ہیں, وی ہیو ٹو گیو دم دیٹ, لیکن لڑکے آبزرو کیا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے ٹائم کے اندر زیادہ ہضم کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں یہ مجھے ایک بایس کہہ لیں یا پھر ایک آبزرویشن کہہ لیں, ہمیں بھی سائیکالوجی والی میڈم نے بتایا تھا یہ, وہاں پہ ہم نے آبزرو بھی کر لیا. نہیں دیٹس ٹرو, that's accurate. I'm from psychology, so yes, I can understand آپ کس perspective سے کہہ رہے ہیں, like where you're coming from. آپ جی پی اے گیا بہاڑ میں, یہاں پہ اپنا مانترا یہ ہے کہ بھائی میں ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیٹھا ہوں اسٹیٹ بینک کے اندر, جی پی اے گیا بہاڑ میں, انڈرسٹینڈنگ آ جائے, جو پڑھا رہے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے. جی پی اے بعد کی کہانی ہے, مطلب جی پی اے لٹرلی کوئی آپ کے وہ جو ہے نا, اٹ کیریز ویری لٹل ویٹیج. اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ہر 2 مہینے کے اندر مانیٹری پالیسی کمیٹی جو ہے, جو انٹرسٹ ریٹ پالیسی ریٹ اناؤنس کرتی ہے, وہ کیا ہے, اس کے ملک کے اوپر امپیکٹس کیا جا رہے ہیں, وہ جب بات کریں گے آپ تو وہ کہیں گے ہاں یار دس مین نوز, دس لیڈی نوز what she is talking about. So that's what actually matters. That will matter. So I think general section mein to we have covered most of the stuff. Let's move on to the specific questions that some people ask. Isha Shahid asked, what kind of job opportunities are there in the field of economics? And is BS economics good on its own, or should we take other minor courses as well? اچھا پہلے تو میں دوسرے کوشچن کا آنسر کروں گا کہ مائنر کورسز لینے چاہیے آپ کو. جی یہاں پہ نا سب سے پہلے میرا خیال میں اکنامکس کے علاوہ ایز اے جنرل بھی ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی اکیگائی کے نام سے. اٹ از اے جاپانیز ماڈل, اٹ مینز ریزن فار بینگ. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اینی اسٹوڈنٹ نو میٹر واٹ دا فیلڈ. اس کے تھرو آپ کے پاس نا سرٹن اسٹرینتھس اور اپنی آ جاتی ہیں کہ اچھا یار آئی ہیو چوزن اکنامکس, what goes well with that to achieve that certain objective. ہمارے نزدیک میرا پرسنل تھا وہ زیادہ یہ تھا کہ I was interested in international relations and public policy. These 2 subjects were the ones which matched with my interest. ٹھیک ہے, اب کچھ لوگوں کے ہارڈ کور فائنانس اور اکنامکس بھی ہو سکتے ہیں, ڈپینڈز آن دیئر چوائس, دیئر پینشن, دیئر انکلینیشن. تو وہاں پہ لازمی کورسز لیں مائنرز, جو کہ کپلنگ, جس طرح اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ہمارے کچھ لڑکے اکنامکس کر کے نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے اندر ان کی پبلک پالیسی کے اندر ایڈمیشن ہو گیا. نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور, دوز ہو نو, از دی MIT آف ایشیا. ٹھیک ہے, ایکون یو اسکول آف پبلک پالیسی, اٹس ون آف دا بیسٹ. تو اب سوچیں پھر آگے کیا کیا اپرچونیٹیز نکل سکتی ہیں وہاں سے. یہ تو ایک ایگزامپل تھی. سیکنڈ کوشچن, جو فرسٹ کوشچن ہے کیا تھا, ہاں جاب اپرچونیٹیز کیا ایگزسٹ کرتی ہیں. اب اس کے اندر 2-3 براڈ کیٹیگریز ہیں. ایک ہے ریسرچ سیکٹر, جو کہ تھنک ٹینکس وغیرہ جس کے اندر زیادہ
ایکسل کرتے ہیں. وہ ان لوگوں کے لیے جو ریسرچ اینگل میں زیادہ بڑھنا چاہتے ہیں. They have opportunities in Institute of Policy Studies, جہاں پہ میں نے کام کیا تھا ڈیورنگ مائی یونیورسٹی ٹائم. تو وہاں پہ میں 2 سال ان کے ساتھ انوالو رہا تھا. ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ایونٹس آیا کریں نا, جو آپ کے انٹرسٹ کو کیٹر کیا کریں تھنک ٹینکس کے اندر, وہاں لازمی جائیں. وہاں پہ آپ کے جو اس سرٹن فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, پروفیشنلز ہیں, ان کے ساتھ لنکس بہت میٹر کرتے ہیں وین یو گریجویٹ. موسٹ آف دا ٹائمز اٹ ہیپنس کہ وہیں آپ کو کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جو آپ کو ایز اے پوٹینشیل اپنا امپلائی سمجھ کے آپ کے ساتھ کر سکتا ہے, وہ آگے بات بڑھ سکتی ہے. تو آئی پی انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز, اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ, ایس وی آئی, پپری تھنک ٹینک کافی ہے, اور ہمارا ہے آئی ایس ایس آئی. اس طرح کے جو تھنک ٹینکس ہیں یہ ریسرچ اینگل کو زیادہ ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک. پھر دوسری سائڈ آتی ہے آپ کی کارپوریٹ سیکٹر کی. کارپوریٹ سیکٹر کے اندر اکنامکس والے اچھے خاصے ایج پہ رہتے ہیں. مطلب یہ آبزرو کیا گیا دیر از اے ٹرینڈ کہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر اکنامکس والے ایکسل کر جاتے ہیں, because they have fairly good idea of how business works, they have a fairly good idea of how economy is working, they know how to correlate those who get into those jobs. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اٹس میلیبل. آپ اس فیلڈ سے اگر چینج بھی کرنا چاہیں تو یو کین ایزیلی ایڈجسٹ. ٹھیک. کارپوریٹ سیکٹر کے اندر وہ والا معاملہ. پھر تیسری سائڈ ہے گورنمنٹ سیکٹر کی. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر پھر یہ آتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی اسٹیٹ بینک سب سے زیادہ ایک قسم کا نام آتا ہے بار بار. پھر آتا ہے نام آپ کا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا. پھر اس کے علاوہ آپ کی فائنانس منسٹری اور اس طرح کے ڈفرینٹ ادارے جو ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ اکنامکس وہ فیلڈ ہے جو اٹ کین اپلائی آلموسٹ ایوری ویئر. آپ لوگ جب دیکھنا شروع کریں گے گورنمنٹ جابس کو تو یو ول فائنڈ کہ دا کرائٹیریا از پریٹی اوپن. یو کین اپلائی ان اٹ اینڈ یو ول ہیو اے سگنیفیکنٹ ایج ان دا پیپر ایز ویل. ہاں, یہ ایج ملتا ہے, یہ ایج ملتا ہے آپ. تو یہ 3 براڈ کیٹیگری. صحیح, تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنا اچھے سے ایکسپلین بھی کر دیا اور تینوں کیٹیگریز کا بھی بتا دیا. بفور آئی کنکلوڈ دا انٹرویو, ڈو یو سے آر دا ایکسٹرا کریکولرز that proved to be most beneficial when you were applying for the job? اچھا, یہ بہت ضروری, یہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوشچن یہی ہے کہ جو اسکل جس کی وجہ سے نسٹ اپنے آپ پہ ایک قسم کا ناز بھی کرتا ہے مارکیٹ کے اندر کہ آر اسٹوڈنٹس آر گڈ کمیونیکیٹرز, دے آر گڈ آپ کہہ لیں ایڈمنسٹریٹرز. ٹھیک ہے. اور ایڈمنسٹریشن آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے نسٹ کی ماشاء اللہ کافی رچ کلچر ہے سوسائٹیز کا, نو میٹر وچ سوسائٹی یو جوائن. میں پرسنلی نسٹ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کے اندر سرو کیا تھا اور یوتھ انسائٹ میں سرو کیا تھا. اور یقین مانے دیٹ ایکسپیرئنس ٹرمپس دا جی پی اے. دیکھیں, 2 چیزیں جی پی اے کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. پرسنالٹی جو آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے اس سوسائٹی کلچر کے اندر منتھس کے اندر پارٹیسپیٹ کر کے, اینڈ سیکنڈ یور انڈرسٹینڈنگ آف دا کرنٹ سینیریوز, کرنٹ سچویشن, ہاؤ ویل یو آر ایبل ٹو ریلیٹ ٹو اٹ. تو اگر جی پی والی سائڈ سے ٹھنڈ چاہیے تو ان 2 سائڈ کو کور کریں. What would be your advice to the current enrolled undergraduates in econ? Like, what is one thing that you wish you knew when you were undergraduate? Excel. Excel. Excel in Excel. Excel in Excel. دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نا ہمارے سب سے جو میں میرے خیال میں جو کنکلوڈنگ پوائنٹس ہیں وہ 3 ہیں. سب سے پہلے تو اکیگائی والی ایکسرسائز کریں, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جی پی اے میٹرز وین یو آر گوئنگ فار ہائر اسکالرشپس ٹو کمپلیٹ دی ایلیجیبلٹی. اگر آپ نے جی پی اے کی طرف دھیان نہیں دے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں, صرف یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو ٹیچر ریلے کرنا چاہ رہے ہیں وہ. کیونکہ میرا پرسیپشن یہ تھا کہ ان فیوچر آئی ول ہیو ٹو سٹ ان فرنٹ آف پالیسی میکرز ہو آر ویٹرنز ان دیٹ فیلڈ. آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ جی پی اے. مزے کی بات ہے وین یو ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ جی پی آ جاتا ہے. ایسا ہی بس انڈرسٹینڈنگ, پوائنٹ یہ انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری کلاسز کے اندر انٹلیکچوئل ایک سپیریورٹی ہوتی ہے کہ ہاں یار میں نے انڈرسٹینڈنگ لینی ہے, ٹیچر سے لینی ہے, بعد میں بات نہیں ڈالنی کہ ہاں میں بعد میں دیکھ لوں گا یا بعد میں کر لوں گا یا پھر بعد میں سمجھ لیں گے. یہ بات جو ہے نا بہت بعد میں جا کے یاد آتی ہے کہ وہ بیڈ تھا, وہ سین بہت بیڈ تھا. ٹھیک ہے. باقی چیزیں یہ ہیں کہ گورنمنٹ کی رپورٹس ہلکی پھلکی دینا شروع کریں. تو دیز آر دا لاسٹ 3 پوائنٹس.
So yeah, I'm sure your advice will be appreciated and will be very beneficial to the student. Although I am not from econ, but some of the things that I picked from your whole conversation, I know they're gonna really help me a lot. और I'm pretty sure कि जो econ वाले होंगे उनको और भी ज़्यादा इससे help मिलेगी. So I think we're approaching the end, and I'll conclude the interview here. Thank you so much for your time. आपने बाकी अपने अगर busy किसी schedule में ने से time निकाला. कांटेक्ट करना हो तो प्लीज डू लेट मी नो. आई लव टू गेट इन टच हाँ, विद sure. एनीवन. Sure, sure. I will let you know, inshallah. Because Chadar has your contact now, so I think it will be pretty easy for people who want more guidance to contact you. So thank बेस्ट. you so much. Thank you so much for your time, or thank you so much for the awesome advices that you've given, or आपने इतने detail से हर चीज़ explain की. It was really, really good. Thank थैंक you यू so सो much.